السلام علیکم۔ تو میری صبح شروع ہوتی ہے تہجد سے۔ میں فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتی ہوں۔ تہجد پڑھنے کی عادت تو آپ کو بہت سی چیزوں سے ہو سکتی ہے۔ میرے پاس تو بہت سے پوائنٹس ہیں جن میں سے آج میں آپ کو ایک بتاؤں گی۔ اگر آپ کو کہیں جانا ہو، دور جانا ہو، تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ جلدی اٹھنا پڑتا ہے، گھر سے جلدی نکلنا پڑتا ہے۔ فرض نماز تو سب پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ کا مقصد ان سب سے ڈیفرنٹ ہے تو آپ کو پھر جلدی اٹھنا پڑے گا نا، کیونکہ آپ نے دور جانا ہے ان سے۔ اگر آپ انہی کی طرح چلتے رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ صرف فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا مقصد بڑا ہے، وہ مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے، دنیاوی بھی ہو سکتا ہے اور ہر کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو صرف ایسا مت سمجھیں کہ آپ نے تہجد پڑھنی ہے تو آپ کا کوئی بڑا مقصد ہونا ضروری ہے۔ آپ کا دل کا سکون بھی تو ہو سکتا ہے نا وہ مقصد میں ایک۔ اس کے بعد میں یاسین پڑھتی ہوں۔ یاسین سے دن بہت اچھا گزرتا ہے، اور میں اپنے بابا کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، اور اگر جب مجھے کہیں جانا ہوتا ہے تو اس کام کے لیے بھی کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں نے قرآن پاک پڑھا ترجمے کے ساتھ۔ یہ سب میں اس لیے دکھاتی ہوں ولاگ میں، کیونکہ ولاگ کا مطلب ہوتا ہے اپنے دن کی روٹین بتانا، اور اگر آپ دن میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ اس کو سکپ کیسے کر سکتے ہیں؟ باقی تو آپ سب کام دکھاتے ہیں، اور اگر آپ کے اس کام سے کوئی ایک بندہ بھی انسپائر ہو جاتا ہے تو وہ کافی ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ مت سمجھا کریں کہ اس کو شو آف کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ انسپائر کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فجر کا ٹائم ہو گیا تو پھر میں نے فجر کی نماز پڑھی اور میں سو گئی۔ روز میں نہیں سوتی اس ٹائم۔ جب میں سو کر اٹھی 9 بجے تو میں نے دیکھا کہ آپی نے تو سارا کام کر لیا ہوا تھا، سارا حال بالکل صاف تھا، لیکن ابھی روم کی صفائی ہونی تھی، جو کہ رومز میرے حصے میں آتے ہیں۔ اس لیے پھر میں نے دیکھا کہ چلو اس نے تو اپنا کام کمپلیٹ کر لیا۔ پھر میں یہاں کا کام کرنے لگی، اور زاویان مجھے اتنا تنگ کر رہا تھا، کہتا ہے جھاڑو میں لگاؤں گا۔ جب یہ چھوٹا تھا تو اس کو اٹھا کے میں جھاڑو لگاتی تھی، تب بھی کہتا تھا میں پکڑوں گا، اور اب اتنا رو رہا تھا، کہتا ہے میں ہی لگاؤں گا۔ میں نے اس کو بہت دفعہ کوشش کی چلو تم میرا ہاتھ پکڑو، ہم دونوں مل کے کرتے ہیں، پر کہتا نہیں میں اکیلا ہی کروں گا۔ اس نے مجھے بہت تنگ کیا، بہت مشکل سے میں نے اس کو منا رہی تھی۔ پھر میں نے بولا چلو پکڑ لو، بڑی خوشی سے آتا تھا اور سارا گند پھر پھیلا دیتا تھا۔ جتنا میں کام کر رہی تھی میرے کام کو بڑھا رہا تھا بار بار، اور یہ اس کو کوئی چیز سے منع کریں اور اتنا روتا ہے، بہت ضد کرتا ہے۔ ابھی چھوٹا ہے نا تو اس لیے بات کو سمجھتا نہیں ہے، لیکن ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سمجھائیں۔ ابھی بہت چھوٹا ہے، مجھے بہت کیوٹ لگتا ہے۔ یہ ہمارے گھر کا شہزادہ ہے، ہمارے گھر کی رونق ہے یہ زاویان۔ زاویان کا نام میں نے رکھا تھا، اس کا مطلب ہے نئی روشنی، اور یہ میرا بہت پیارا بیٹو ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے کام کیا، اسی طرح مجھے کام کرتے ہوئے ہی 11 بج گئے تھے۔ ابھی میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا تو کیونکہ مجھے بھوک نہیں تھی تو میں نے سوچا پہلے اپنا کام کر لیتی ہوں۔ میں نے ابھی لیکچر بھی بنانا تھا، ابھی دونوں اسٹوڈنٹس کے لیکچر بنانے والے پڑے ہوئے تھے، تو پھر میں نے اپنا کام بھی کرنا تھا ویڈیو ایڈیٹنگ کا۔ یہ میں نے رات کو بیٹھ کے کلائنٹ کی ویڈیو بنا دی تھی، اس کی اسکرپٹ رات کو آئی تھی تو پھر میں نے بنا دی تھی، بلکہ 1 دن پہلے آئی تھی، تو ابھی میں نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی تھی، ڈاؤن لوڈ کر کے تو میں نے ابھی سینڈ کرنی تھی۔ آج کل تو لائٹ بہت جا رہی ہے، کبھی بھی کسی ٹائم بھی چلی جاتی ہے، تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ سارا کام رک جاتا ہے، اور سارا کام تو نیٹ پہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ پی سی پہ یوز کرتی ہوں نا میں، لیپ ٹاپ میرا خراب ہے، تو پھر مجھے پی سی جو ہے آدھا گھنٹہ ہی چلتا ہے۔ پھر میں نے اس کو سینڈ کر دی تھی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے، ویڈیو بھیج کے پھر مجھے یاد آیا کہ تھمبنیل تو ابھی بنایا ہی نہیں۔ پھر میں نے اپنا کام بھی کرنا تھا اور لائٹ چلی گئی۔ مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ بار بار لائٹ جا رہی ہے۔ پھر 1 بج گیا تھا، پھر میں نے ناشتہ بھی کرنا تھا۔ یہ میں نے روٹی بنائی اور ساتھ میں پکوڑے، رات کو کڑی پکوڑے بنے ہوئے تھے۔ میں صبح کڑی نہیں کھاتی بالکل بھی، صرف 1 دفعہ ہی میں نے کڑی کھانی ہوتی ہے، تو اس لیے میری امی میرے لیے پکوڑے الگ سے رکھ دیتی ہیں کہ صبح میں نے کھانے ہیں دوبارہ۔ تو میں نے روٹی بنائی تھی، اس لیے میں نے پراٹھا چھوڑ دیا، تو اس کے ساتھ میں صرف پکوڑے ہی لوں گی، نہیں تو میں پراٹھے کے ساتھ پکوڑے بہت مجھے پسند ہیں، پراٹھا اور میٹھا دہی۔ لیکن میں نے کہا میں نے پراٹھا چھوڑا ہے، میٹھا دہی تو نہیں چھوڑا نا، بس بھی میں روز نہیں کھاتی۔ میں نے روٹی بنا لی تھی اور ساتھ میں نے پکوڑے بھی گرم کر لیے تھے توے کے اوپر ہی، کیونکہ امی نے صبح بنائے تھے، میں اور 1 بجے ناشتہ کر رہی تھی۔ یہ میں نے ساتھ میں میٹھا دہی لیا۔ ابھی میں ناشتہ کر رہی تھی تو اذان ہو رہی تھی 7 ظہر کی۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد پھر میں نے نماز پڑھی اور ارشمان آ گیا تھا۔ ارشمان اتنا خوش ہو رہا تھا، ابھی آیا ہے، ہمدان کو گئے ہوئے بھی کچھ دن ہوئے ہیں، تو آج ارشمان آیا ہے۔ موسیٰ بھی ادھر ہی ہے۔ دیکھیں ارشمان کے چیکس مجھے اتنے پیارے لگتے ہیں، بالکل جیسے میک اپ کیا ہوا، اتنے اس کے پنک چیکس ہوتے ہیں، اس کا نیچرل کلر ہے۔ اور میں آپ کو اس کی آئی لیشز بھی دکھاتی ہوں، اتنے پیارے اس کے آئی لیشز ہیں، جیسے کہ بالکل ہی نکلی لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اس کے آئی لیشز بہت پیارے ہیں، بہت کیوٹ ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے 2 بسکٹس کھائے۔ یہ 2 بسکٹ ہی کافی ہوتے ہیں کیونکہ یہ بیکری کے اور بہت ہیوی ہوتے ہیں، یہ پہلے دن کے پڑے ہوئے تھے،
تو اب میں تینوں بچوں کو لے کے باہر جا رہے تھے. کہتا چلو میرے ساتھ, موبائل چھوڑو چلو میرے ساتھ. اس کو تو ہمیشہ میرے ساتھ ہی جانا ہوتا ہے. یہ میرا لاڈلا بیبی ہے. ارشمان اور موسیٰ آگے آگے چل رہے تھے. یہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کہیں پہ رستہ خراب آیا تو یہ مجھے اٹھا لے گی, اس لیے اس کو میں نے یہاں سے سیڑھیوں سے بھی اٹھا کے ہی لے کے جاتی ہوں. یہ اس لیے میرے ساتھ ہی رہتا ہے. دیکھیں مرغیاں بھی باہر, اتنی آج ٹھنڈ ہے, آج 6 ڈگری ٹیمپریچر ہے اور بہت سردی لگ رہی تھی. مجھے 6 ہے تو 6 تھا, لیکن مجھے تو فیل ہو رہا تھا کہ مائنس میں ٹیمپریچر ہے, اتنی زیادہ سردی لگ رہی تھی. لیکن پھر بچوں تو گھر پہ نہیں نہ بیٹھتے, اس لیے ان کو باہر جانا ہی ہوتا ہے. انڈے صبح ہوئے تھے 3 انڈے. ہمارا یہی شکر ہے کہ ہمارے گھر کے پیچھے ہی اتنی جگہ ہوتی ہے کہ بچے ادھر ہی گھوم پھر سکتے ہیں یا چھت پہ جا کے کھیلنے لگ جاتے ہیں. چھت پہ جا کے کھیلے نا تو پھر ہمیں ڈر ہی رہتا ہے کہ کبھی کہیں گر جائیں گے, کبھی ادھر ادھر. تو ہمیں ان کو اس لیے ہر وقت ان کو ساتھ لے کے آنا پڑتا ہے کیونکہ یہ سب بہت شرارتی ہیں. تھوڑی دیر بھی ہم ادھر ادھر ہو جائیں تو کوئی نہ کوئی گر جاتا ہے یا ایک دوسرے کو مارنے لگ جاتے ہیں. ان کا یہی سسٹم ہوتا ہے. میں زاویان سے جب بھی پوچھتی ہوں نا پپو کی جانی کون سی ہے تو بتاتا ہے یہ ابھی دونوں کھڑے تھے. اور موسیٰ چاچو کے گھر گیا تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ ابھی ارشمان آیا کہ نہیں, اور ارشمان آتے ہی ہمارے ساتھ باہر گھومنے لگ گیا تھا. میں نے اسے پوچھا کہ حالہ کی جان کون سی ہے تو کہتا ہے نہیں یہ وہ حالہ کی جان بھی زاویان کو ہی بول رہا تھا. زاویان تو پپو کی جانی ہے اور حالہ کی جانی ارشمان ہے. حالہ کی جانی تینوں ہے, ارشمان, موسیٰ اور حمدان. یہ ہماری زمین ہے تھوڑی سی, مطلب یہ ہمارا پلاٹ ہے زمین, تو ہمارے دریا کے ساتھ ہے کچھ. اور یہ تقریباً ہمارے حصے میں جو آتی ہے نا چاچو کا حصہ نکال کے تقریباً 66 مرلے ہوگی, 3 کلار اور 6 مرلے. ابھی میں اس لیے ولاگنگ ہمیشہ چھوڑ دیتی ہوں, ہر دفعہ 1 منتھ بعد کر کے, کبھی 2 منتھ, کبھی سال بعد, اس لیے چھوڑ دیتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ سیم روٹین ہے, کوئی چینج نہیں آ رہا. صبح اٹھتی ہوں, نماز پڑھتی ہوں, وہیں کام کرنے لگ جاتی ہوں. لیکن پھر میری امی بولتی ہیں کہ سیم تمہاری کیسے, تم تو سیم روز ڈیفرنٹ کھانا کھاتی ہو, سیم تو نہیں کھاتی, تو پھر سیم کیسے ہو سکتی ہے. پھر میں نے بولا ہاں یہ تو ہے, میں کام بھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ کرتی ہوں. اکثر کبھی یہ بچے آ جاتے ہیں اور کبھی ویسے گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے, تو سیم تو نہیں ہو سکتی نا, کبھی کبھی سیم ہوتی ہے. اور ویسے بھی ڈیٹ جب چینج ہو رہی ہے تو پھر سیم دن کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے میں نے بولا کہ اب میں کروں گی ٹرائی, کہ میں روز کروں, ضرور کروں گی. شاید یہ میں پرومس نہیں کر رہی, لیکن میں ٹرائی کروں گی کہ میں روز ولاگنگ کروں. ابھی یہ تینوں آگے ہوئے تھے. موسیٰ بھی ان کے گھر سے آ گیا تھا اور موسیٰ بہت خوش ہو رہا تھا ارشمان کو دیکھ کے. میں نے ان کے ساتھ بولا چلو ہم امرود دیکھنے جاتے ہیں. ابھی ہمارے پہلے کافی زیادہ امرود تھے, لیکن یہ پھر انہوں نے سارے درخت کاٹ دیے ہوئے ہیں کیونکہ یہ سارا صاف کیا تھا, تو انہوں نے درخت کاٹ دیے تھے. وہ جو کرین آتی ہے نا تو اسی نے سارے خراب کر دیے تھے. ابھی ایک جو رہ گیا وہ بھی پتہ نہیں, مجھے لگتا ہے سوکھ گیا ہوا ہے. ہم کافی دن پہلے گئے تھے تو بہت چھوٹے چھوٹے امرود لگے تھے کچے, لیکن ابھی تو کافی دن سے ہم نہیں گئے, شاید پک گئے ہوں. اور اب میں اتنے دن بعد دیکھے تو پھر ویسے ہی لگ رہے ہیں. ابھی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کا سائز نہیں بڑھا یا پھر پک کے دوبارہ دوسرے ایسے رہ گئے ہیں. موسیٰ کی میں آپ کو دانت دکھاتی ہوں. یہ دیکھ کے موسیٰ کے دانت, یہ موسیٰ 3-4 سال کا تھا تب سے گرا تھا, اس کے دانت ایسے ہی ہو گئے. اب جب 7 سال کا ہوگا نا تو پھر اس کے دانت دوبارہ سے ٹھیک ہو جائیں گے. ہمارے پیچھے ارشمان ہی آ رہا تھا کہ میں نے بھی آپ لوگوں کے ساتھ جانا ہے. اب اتنی دور آگے تو نہیں آ سکتا نا, کیونکہ رستہ اس طرح کا بالکل سیدھا نہیں ہے, تو بچے تو ایسے رستے پہ نہیں چل سکتے. تو ہمیں دیکھ کے واپس ہی مڑ گیا کہ چلو اب تم لوگ آگے ہو تو پھر میں بھی تم لوگوں کے ساتھ ہی چلتا ہوں. ابھی یہ تینوں بچے ادھر تھے تو ہم حمدان کو مس کر رہے تھے, اور حمدان ہوتا نا تو اس نے تینوں کو مارنا تھا. وہ بہت پٹائی کرتا ہے, بچوں کی, بڑوں کی, وہ تو ہر کسی کی پٹائی کرتا. اب تو یہ سارا کچھ کافی چینج ہو گیا ہوا ہے. پہلے یہ دیواریں نہیں تھی اور ساری جگہ کچی تھی, اور یہاں پہ سارے پھول پودے, بہت کچھ سبزیاں لگی ہوئی تھی. وہ میرے پچھلے ولاگز میں آپ کو نظر آئیں گی. اب تو سارا یہ چینج ہو گیا. اب مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا پہلے لگتا تھا. میں بچوں کو بتا رہی تھی کہ دیکھو اب یہ تمہاری میموریز ہوں گی, کیونکہ موبائل کا ڈیٹا تو پتہ ہے کبھی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے, یہ موبائل کبھی آپ چینج کرتے ہو اور کبھی ویسے کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو یوٹیوب پہ آپ کا ڈیٹا پڑا رہے گا یہ تو ویسے ہی رہے گا. بڑے ہو جاؤ گے پھر بھی آپ یہ دیکھو گے میموریز کہ آپ اتنے چھوٹے چھوٹے تھے, سردیوں کے دن تھے اس طرح. تو یہ میں ان کو بتا رہی تھی اور بڑے خوش ہو رہے تھے. موسیٰ یہ بھی سمجھتا ہے, باقی تو بھی دو چھوٹے ہیں. ان کو بول رہی تھی ساتھ میں آپ ہی تھی, کہتی ہے ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں, ہماری ایسی ویڈیوز تو نہیں ملتی نا ہمارے بچپن کی, بس فوٹوز ہوتی ہیں. فوٹوز بھی اتنی اس طرح کی ہوتی ہیں, کبھی ادھر منہ کیا ہوا ہے کبھی ایسے, اس طرح تو نہیں ملتی نا. پھر میں نے بولا آپ لوگوں کو پھول اتار کے دیتی ہوں.
اس طرح کے بک میں بچپن میں بہت اتارتی تھی، اتار کے پانی میں گلاس میں رکھ دیتی تھی کہ اس کو بکے بنا کے۔ میری امی ڈانٹتے تھے کیا تم گند ڈالتی رہتی ہو، مجھے اس طرح کے بہت اچھے لگتے تھے۔ میں 1:30 صبح صبح اٹھ کے پھول لا کے میں گلاس میں رکھ دیتی تھی کہ میں فریش پھول لے کے آئی ہوں، اور میں نے بکے بنا کے نا اس کو کیا بولتے ہیں، واس جو بھی بولتے ہیں، یہ میں نے موسیٰ کو دیا، پھر ارشمان کو دیا، پھر زاویان کو۔ زاویان کہتا پہلے مجھے دو، ساتھ میں یہ گاجر کھا رہا تھا، یہ پھول کھانے لگ، جب یہ پھول کھا رہا میں بولا دیکھو ہمارا گدھا پھول کھا رہا ہے، پھر فوراً گاجر کھانے لگا، میں بولا نہیں ہمارا خرگوش ہے، گدھا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد عصر کا ٹائم ہو گیا تھا، پھر میں نے عصر کی نماز پڑھی۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر میں نے ایک اورنج کھایا، ابھی سردی کافی تھی، دھوپ بھی نہیں نکلی تھی، پھر ہم کمرے میں بیٹھ کے ہم نے کھایا۔ تو پھر مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا، میں مغرب کی نماز پڑھی تو میں چاول صاف کر کے دے کے آئی تھی امی کو۔ امی نے قیمے والے چاول بنائے، یہ بیف کا قیمہ تھا۔ میں چاول صاف کر کے ابھی دے کے آئی تھی، اور ساتھ میں نے مسالہ بھی بنا کے دے کے آئی تھی لہسن پیاز کا، اور امی نے چاول بنائے۔ پھر ہم نیچے آ گئے تو میں نے کھانا کھایا، اور اس کے بعد پھر میں کام کرنے بیٹھ گئی۔ ابھی سارا دن ایسے ہی ہوتا رہا کہ لائٹ نہیں تھی، بار بار لائٹ آ رہی تھی جا رہی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا میں پی سی آن کرتی تھی اور لائٹ چلی جاتی تھی، اور میرا پی سی تو صرف آدھا گھنٹہ ہی چلتا ہے، جو اس کے ساتھ بیٹری ہے نا وہ صرف آدھا گھنٹہ ہی نکالتی ہے۔ تو پھر مجھے بہت ضرورت پڑتی ہے لیپ ٹاپ کی، اور لیپ ٹاپ اتنا بکواس ہو گیا ہوا ہے کہ وہ تو بالکل بیکار ہی ہو گیا۔ میں نیو لوں گی انشاءاللہ، جلدی ہی لوں گی۔ ابھی شام ہو گئی تھی، ایسے ہی میرا دن گزر جاتا ہے، بس کچھ خاص نہ بھی کرو پھر بھی گزر جاتا ہے۔ یہی ہم کرتے ہیں ولاگ کا اینڈ۔ اللہ حافظ۔